الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی یا رسول اللہ والحمد للہ قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث شریف کے بارے میں رمضان شریف سے پہلے بھی بات چل رہی تھی، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے خدا سے حیا کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو اس طرح حیا کرتے ہیں جیسے خدا سے حیا کا حق ہے۔ فرمایا نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے، بلکہ میری مراد حیا سے یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے حیا کا حق ادا کرے گا اس میں چند باتیں ہوں گی۔ پہلی بات یہ کہ سر اور سر سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ دوسرا پیٹ سے متعلق جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے۔ تیسرا فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، موت کو اور بوسیدگی کو، ختم فنا ہونے کو یاد کرے۔ اور پھر آگے فرمایا چوتھی بات، جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑا کرتا۔ فرمایا جو شخص ان چار چیزوں کو کر لے گا اس نے اللہ سے حیا کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو سب سے پہلی بات فرمائی تھی فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، سر اور سر سے تعلق رکھنے والے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کریں۔ تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ سر میں انسان کا سب سے پہلا تو یہ ہے کہ یہ خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، اکیلے خدا کے سامنے جھکے۔ پھر اس کے ذہن میں سوچ بھی اسلام کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے خلاف نہ ہو۔ پھر سر میں جو ہے زبان بہت اہم چیز ہے، اس پر ہم نے گفتگو کر لی، اور اس میں جو برائیاں تھیں زبان کی اس کو بھی تھوڑا اجمالاً بیان کر لیا۔ آج سر سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی چیز ہے آنکھ۔ آنکھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر دیکھیں انسان کی آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے، بلکہ تھوڑا سا معمولی کچرا پڑ جاتا ہے، کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ جسم کے کسی عضو میں کسی جگہ میں تھوڑا کچرا چلا جائے اتنی بے چینی نہیں ہوتی جیسی آنکھ میں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی، اب ان آنکھوں کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے، اس نعمت کا بھی ایک حق ہے کہ خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ بدنگاہی۔ اس آنکھ سے بدنگاہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب جناب بدنگاہی کو کتنا کنٹرول کیا جائے کہ نگاہی نہ اٹھے؟ اب یہ تو ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہے۔ انسان معاشرے میں رہتا ہے، کبھی آپ جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ارادہ نہیں ہے، اچانک آپ کی نگاہ اٹھ گئی، کسی پر پڑ گئی، اچانک آپ کے پاس کوئی آیا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، آپ کی اچانک ان پر نگاہ پڑ گئی۔ اب اس سلسلے میں انسان کیا کرے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو یہ بات فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے علی لا تتبع النظرۃ النظر، اچانک کی نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت کرو۔ پہلی نگاہ اچانک کی معاف ہے، دوسری مت کرو۔ لیکن اس اچانک کی نگاہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس نگاہ کو ہٹائیں نہیں،
کہ جناب وہ پہلی چل رہی ہے، بلکہ نہیں، اچانک پڑ گئی، اس کو فوراً ہٹا دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت فضل بن عباس، بڑے خوبصورت صحابی تھے، نوجوان صحابی۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہ پیچھے سوار تھے، واپسی میں منا سے واپسی، کچھ عورتوں نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا۔ وہ عورتیں بھی بڑی خوبصورت تھی، حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت میں۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کو دوسری طرف پھیر دیا اور فرمایا یا فضل لا تتبع النظرۃ النظر، اچانک پڑ گئی، اب اس کو پھیر۔ تو اسلام نے اچانک نظر کو معاف کیا، لیکن اس کے علاوہ جو نگاہ ہے وہ نگاہ اسلام میں درست نہیں۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پردہ کتنا ہے انسان کا، تاکہ اس اعتبار سے وہ اپنی نگاہ جھکائے۔ تو شریعت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں جب انسان غور و فکر کرتا ہے، سورہ نور کی 3 آیتیں اور سورہ احزاب کی 4 آیتیں اور تقریباً 70 احادیث ہیں اس بارے میں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پردہ جو عورت کرتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو سب سے ٹاپ پر ہے، پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے پردہ اشخاص سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کسی ضرورت سے گھر سے جا کر کوئی چیز مانگنی پڑے غیر آدمی کو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے وہ سوال کرے، پردے کے پیچھے سے اس کو چیز دی جائے۔ اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن مجید نے فرمایا یہ جو عورتیں ہیں یہ اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، باہر نکلیں ہی نہ۔ یہ ہے پردے کا پہلا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ، کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب جنگ موتا والا واقعہ پیش آیا اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس جنگ کے حالات بیان کرنے لگے، جس میں ایک دوسرے کے پیچھے تینوں اسلام کے جرنیل شہید کر دیے گئے، فرمایا میں دروازے کے ایک کونے سے ایک چھوٹی سی لکیر تھی، اس سے دیکھ رہی تھی یہ سارا معاملہ۔ اب اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ امہات المومنین ام المومنین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان چل رہا ہے باہر، لیکن وہ گھر میں بیٹھے سن رہی ہیں، باہر نہیں جا رہی۔ پہلی بات تو یہ پتا چلا۔ اسی طرح جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ایک گھر والے ساتھ تھے کہ اچانک اونٹ بدک گیا اور سواری سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے آ گئے، گھر والے بھی گر پڑے۔ تو حضرت ابو قتادہ جو ساتھ تھے وہ فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے اور کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ٹھیک تو ہیں، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ نے فرمایا میں ٹھیک ہوں، عورت کی خبر لو۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو قتادہ نے فوراً اپنے منہ پہ رومال لپیٹا اور اپنی چادر جو ہے وہ قریب جا کر امہات المومنین کے اوپر پھینک دی، وہ اس چادر کو لے کر کھڑی ہو گئی۔ یعنی اس طرح کا پردہ تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، یہ پردہ تھا۔ تو پہلی قسم تو یہ ہے کہ گھروں سے عورت بالکل باہر نکلے ہی نہیں، یہ پردے کی افضل ترین قسم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جہالت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ جائیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالی نے فرمایا پہلی جہالت، یعنی اسلام سے پہلے والی۔ اس کا مطلب ہے جہالت کا دور پھر بھی آئے گا کہ بن ٹھن کے باہر نکلیں گے، جیسے آج کا دور۔ اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ دیکھیں دنیا میں کبھی فساد نہیں آیا جب مرد باہر تھا، صرف ہم تو شروع سے باہر ہیں، مرد تو شروع سے باہر ہیں۔ فساد فتنہ شروع تب ہوا کہ جب صنف نازک اس عورت کو باہر نکال دیا، پھر فتنہ ہو، کیونکہ کم سمجھ ہے یہ عورت، سمجھتی نہیں۔
کم سمجھ سے۔ بہرحال پہلا درجہ ہوا یہ۔ دوسرا درجہ کیا ہے قرآن مجید کے مطابق کہ اگر ضرورت کے وجہ سے نکلنا پڑے، جیسا کہ بھئی ہے کافی ضرورتیں، نکلنا بھی پڑتا ہے۔ اب اسلام تو ایک دیکھیں ایک نظام کا نام ہے نا۔ اب اسلام اگر کہہ دیتا بھئی یہی ایک بات ہے تو بھی ہم کیا کرتے ہیں، نہ مانو گے تو گناہ گار ہوگے، تو بھی ماننی تھی، نہیں مانتے گناہ گار ہو جاتے۔ اسلام ہمیں کوئی اس وقت ڈنڈا نہیں مارتا، لیکن اللہ کے ہاں جا کے حساب دینا پڑتا، اسلام کہہ دیتا۔ اب دوسرے درجے پہ آ گئے کہ جی اگر ضرورت کے وقت آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ ایک لمبی چادر لیں یا پورا برقع پہنیں، اس برقعے کے آگے جالیاں ہوں صرف آنکھوں کی حد تک تاکہ آپ کو وہاں سے نظر آئے، یا بڑی لمبی چادر ہو، اس میں سے ایک آنکھ کھول کر آپ دیکھ لیں آپ کو نظر آئے، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ پتہ نہ چل سکے کہ اس کی بناوٹ کیسی ہے، چادر بھی ایسی ہو برقع بھی ایسا۔ آج کل اتنے نقش و نگار والے برقعے ہیں کہ بندہ برقعے کو ہی دیکھتا رہ جائے، تو ایسی چیز پہننا درست نہیں ہوگا۔ اور بالکل چست لباس کہ جس سے انسان کا جسم ظاہر ہو، عورت کا یا مرد کا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی اسلام کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان عورت اگر نکلے بوقت ضرورت اس طرح نکلے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے، یہ بالکل لاسٹ درجہ ہے، یہ بھی اسلام کا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دین سارا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جو شریعت کا حکم ہے وہ تو اس سے زیادہ تو ہم بزرگ نہیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ہے معارف القرآن میں سورہ احزاب کی تفسیر میں، فرمایا تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ اپنے ہاتھ بھی دکھا سکتی ہے اجنبی مردوں کو، یعنی اس کو کھول کر بھی وہ باہر جا سکتی ہے جبکہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو، فتنے کا اندیشہ۔ اور آج کل تو فتنہ ہے ہی، اندیشہ نہیں بلکہ غالب گمان ہے آج کل فتنے کا۔ اس لیے وہ جو اجازت ہے وہ تب ہے کہ جب فتنے کا اندیشہ ہی نہ ہو، اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ اب علم حاصل کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پردے میں حاصل کیا جاتا تھا، بلکہ اتنی حد تک روایتوں میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کر رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر، یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے، یہ حجرہ شریف کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اماں جان کے مسواک کی آواز بھی باہر آ رہی تھی، تھا اندر پردہ، یہ مسواک کی آواز بھی پتلی دیوار تھی باہر آ رہی تھی۔ پھر بات چلی عمروں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تھوڑا مغالطہ غلطی ہو گئی تھی ایک عمرے میں۔ حضرت عروہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، حضور نے اتنے عمرے کیے، آپ تو ہر عمرے میں ساتھ تھے، پھر آپ کیوں بول رہے ہیں، آپ ایک عمرہ بول رہے ہیں۔ پھر حضرت عروہ اٹھے، جا کے اپنی خالہ سے کہا امی جان یہ معاملہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر تو اس طرح کہتے ہیں، تو فرمایا عبداللہ ابن عمر کو مغالطہ ہو گیا، غلطی لگ گئی۔ ایک مرتبہ اسی طرح تھے ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو آپ امہات المومنین امی جان امی عائشہ گھر میں سن رہی تھی، انہوں نے پیغام بھیجا، فرمایا ابو ہریرہ اس طرح حدیث بیان نہیں کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حدیث بیان نہیں کرتے تھے جس طرح تم تیزی میں پڑھتے جا رہے ہو، آپ آہستہ آہستہ بات فرماتے، سمجھنے والا سمجھ لے، یاد کرنے والا یاد کر لے، اور جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ ذکر فرماتے، آپ یہ جلدی جلدی پڑھ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا جو ہے وہ مزاج مبارک اس وقت تھا، آپ نے پانی منگوایا، ایک برتن منگوایا، پانی پیا، اور پھر اس کے بعد ایک پانی کی بڑی سی کلی کر کے برتن میں ڈالی اور فرمایا بلال یہ لو تم پی لو، اور اپنے چہرے پر بھی مل لو، سلمان کو بھی پلاؤ، اس کے بھی چہرے پہ مل لو۔ امہات المومنین ام سلمہ نے اندر سے کہا میرے بیٹو اپنی ماں کے لیے بھی یہ برکت تھوڑی سی چھوڑنا، ساری تم نہ استعمال کر لیں۔ انہوں نے تھوڑی سی استعمال کی، پھر امہات المومنین کے ہاں بھیج دی۔ تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بات بھی ہو رہی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بات نہیں ہو رہی، علم بھی سیکھا جا رہا ہے،
اور سکھلایا بھی جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو پاک رکھا جا رہا ہے، اختلاط تو بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ تو ہے پردہ، پردے کے ساتھ ساتھ ایک معاملہ ہے سطر کا، اس میں بھی بہت مغالطہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پردے میں تو یہ 3 صورتیں ہیں، لیکن سطر میں کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے جس میں سطر معاف ہو۔ اب مرد کی سطر کتنی ہے شریعت میں؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ ہمارا گھٹنا سطر میں داخل ہے، ناف داخل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے ورزشیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کا گھٹنا ظاہر ہے۔ اب یہ سطر ہے، یہ کسی زمانے میں، کسی شریعت میں، کسی معاملے میں یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ یہ کہ ضرورت ہو، چوٹ لگ جائے، ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، وہ اور بات، اتنی جگہ دیکھ لیں تو اور بات۔ لیکن ہم لوگ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کہ جی میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، اب گھر میں کیا؟ حالانکہ اس سطر کا اتنا معاملہ ہے، اگر کوئی انسان رات کو بالکل تنہائی میں اکیلا ہے، لائٹیں ساری بند ہیں، اس کا اپنا کمرہ ہے، اس میں اگر سارے کپڑے اتار کر وہ نماز پڑھے، فقہا نے لکھا ہے اس کی نماز ناجائز ہے، کپڑے اس کے بعد موجود ہیں۔ اب دیکھیں، سطر کا تعلق صرف کسی کے دیکھنے سے نہیں ہے، ورنہ تو نماز جائز ہو جاتی نا۔ تنہائی ہے، اندھیرا ہے، گھر اپنا ہے، کوئی بھی نہیں ہے کمرے میں، آپ اکیلے ہیں، آپ کپڑے اتار کے نماز پڑھیں، آپ کی ہو جائے، فرمایا نہیں ہوگی، ناجائز ہے نماز۔ اب یہ سطر کا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہر حال میں فرض ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اپنے محارم کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتی ہے، اپنے ہاتھ دکھا سکتی ہے۔ بسا اوقات گرمی کی صورت میں جو محرم ہے اس کے یہاں اگر نظر پڑ جائے گردن پہ، پھر بھی حرج نہیں، گرمی ہوتی ہے بسا اوقات، ہر جگہ تو اے سی نہیں ہے، ہر جگہ تو UPS نہیں ہے، اسلام نے تو سب کو ایک نظام دینا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی اس کا سارا جسم پردے کی جگہ ہے، مرد کے لیے، اور عورت کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی کم از کم ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ پوری سطر ہے۔ آپ دیکھیں گے عورتیں اس معاملے میں رعایت نہیں کرتی، خصوصاً شادی بیاہ میں، ایک ہی کمرے میں 10-12 مستورات ہیں، وہیں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے تبدیل کر رہی ہیں۔ شادیوں میں ہو رہا ہے ایسا، ہمارے ہی گھروں میں ہو رہا ہے۔ عورت سے پردے میں اتنی احتیاط نہیں کرتی، حالانکہ وہ جو سطر کی جگہ ہے، جس طرح مرد کو دیکھنا حرام، ویسے عورت کو دیکھنا بھی حرام۔ سطر کا اور معاملہ ہے، پردے کا اور معاملہ ہے۔ سطر شروع سے ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ کھا لیا، یا جو بھی درخت کا بیج تھا وہ کھا لیا، تو ان کی اللہ نے پہلی سزا یہ دی نافرمانی کی جو بھی ان سے ہوئی، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ قرآن مجید نے فرمایا آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، ان کا عزم نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بھول سے ہو گیا معاملہ۔ بہرحال معاملہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کپڑوں کو اتار دیا۔ قرآن مجید نے فرمایا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے ایک دوسرے سے۔ تو یعنی شرمگاہ سطر کا معاملہ شروع سے ہے، وہ سطر میں رہنا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں، کسی بھی وقت میں، اللہ یہ کہ ضرورت کا، جیسے میں نے کہہ دیا چوٹ لگ گئی خدا نخواستہ، اب تو ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے وہ جگہ، صرف اتنی جگہ ہی دکھانی ہے جس پر چوٹ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سطر کا معاملہ الگ ہے، پردے کا معاملہ الگ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور آج کل ہمارے جوان بھی اس میں جو ہے نا وہ ذرا بے احتیاطی کرتے ہیں، خصوصاً گھٹنوں کے معاملوں میں، چھوٹی سی جو ہے وہ چڈی پہن لی اور اس میں گھٹنے بھی ظاہر ہیں، اوپر ظاہر ہیں، رات کو سونے کے وقت بھی ایسے ہاسٹلوں میں، دوستوں میں، یہ صحیح نہیں، یہ اسلام کے طریقے کے خلاف۔ اور اسی طرح یاد رکھیے گا، ایسا لباس جو میں اور آپ اچھی مجلس میں پہن کر نہیں جا سکتے، ایسے لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں ہماری مسجدوں میں رکھی ہوتی ہیں نا، اس سے تو آپ ننگے سر ہی نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ چھبی والی ایسی ٹوپی پہن کے ہم کسی مجلس میں نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو پھر ایسے لباس میں نماز ادا کرنا وہ بھی مکروہ۔ اس مسئلے کو بھی گھروں میں بتانا چاہیے۔ میں نے ہمارے بوڑھے حضرات کو دیکھا اچھے خاصے، وہ رات کو جو کپڑے تبدیل کرتے ہیں نا، وہ بہت میلے ہوتے ہیں، صبح اسی میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اس میں مکروہ ہو جاتی ہے۔
اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پردے کا معاملہ الگ ہے، ستر کا معاملہ الگ ہے۔ پردے کے 3 درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں عورتوں کے لیے۔ یہ تو معاملہ ہے عورتوں کے لیے۔ ہمارے لیے کیا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ یہ تو ان کے معاملات تھے کہ بھئی وہ پردے میں، اچھا ان کے معاملات کا تعلق بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو گھروں میں رکھنا، ان کو سمجھانا، ان تک دین پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں، ان کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی ضروریات ہم خود پوری کریں، جو بھی ہمارے متعلق عورتیں ہیں ان کی ضروریات ہم خود پوری کریں، کوشش کریں ان کو اپنی ضرورت کے لیے باہر جانا نہ پڑے، اور اگر جانا ہو تو ہم خود ساتھ لے جائیں، اگر کہیں گھومنے پھرنے لے جانا ہو پھر بھی ہم ساتھ لے جائیں، کیونکہ میں نے کیا، آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں ایک گھر والوں کو ساتھ لے جاتے تھے، باقاعدہ قرآن اندازی ہوتی تھی، حضور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایسے اسفار میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ 2 مرتبہ دوڑ کے مقابلہ کیا۔ مدینہ میں نہیں ہوا، یہ اسفار میں ہوا ہے دوڑ کا مقابلہ، تو دوڑ کا مقابلہ بھی کریں، بھئی یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے اپنے بڑے حضرات کو دیکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بھی یہ فرماتے تھے کہ بھئی جائز تفریح گھر والوں کو خود ہی اتنی کروانی چاہیے کہ ان کے دل میں پھر اور کسی جگہ جانے کا خیال نہ ہو۔ تو جائز تفریح، جائز حدود اور قیود میں رہ کے دیکھیں، وہ ویسے بھی جاتی ہیں نا مستورات آپس میں، تو ہم لوگ لے جائیں، ہماری ذمہ داری، ان کا بھی دل چاہتا ہے کبھی نکلنے کا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی، لیکن وہ آدمی جس کے لیے وسعت ہو، جس کے بعد وسعت ہی نہیں ہے، اب وہ تو بیچارہ بس اپنے گھر میں ٹھہرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، صلی علی محمد وفعل بنا ما انت عالم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔